پاکستان ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، مشاورت کے لیے چیئرمین پی سی بی کی آج وزیر اعظم سے اہم ملاقات ہوگی۔ ملاقات میں T20 ورلڈ کپ میں شریک ہونے یا نہ ہونے سے متعلق امور پر گفتگو ہوگی۔ اہم معاملے پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی مشاورت کا امکان۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق مشاورت ہو رہی ہے، جو فیصلہ ہوگا آگاہ کر دیا جائے گا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا موقف اصولوں پر مبنی قرار دے دیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ سیاست زدہ کرکٹ کسی کے مفاد میں نہیں، سب کو کرکٹ کے اصولوں پر چلنا چاہیے۔ بھارت میں شیخ حسینہ کی نفرت انگیز تقریر پر بنگلہ دیش کا شدید احتجاج۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ نے بھارتی حکومت کی جانب سے مفرور سابق وزیر اعظم کو خطاب کی اجازت دینا حیران کن قرار دے دیا۔ واضح کیا کہ اجتماعی قتل کے مرتکب حسینہ واجد کو نفرت انگیز تقریر کرنے کی اجازت دینا بنگلہ دیشی عوام اور حکومت کی توہین ہے۔ مغربی ہواؤں کا سسٹم بلوچستان میں داخل، چمن، مستونگ، نوشکی اور خاران میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ کوئٹہ، زیارت اور قلات میں برفباری، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا امکان۔ مری میں مسلسل 30 گھنٹے برفباری کے بعد سڑکوں پر جمع برف ہٹانے کا کام جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سنو کلیئرنس سیل دن رات متحرک۔ ملکہ کوہسار میں 185 کلومیٹر طویل چھوٹی بڑی 48 سڑکیں صاف کر دی گئیں۔ آزاد کشمیر میں برفباری میں پھنسے شہریوں کے لیے پاک فوج کا ریسکیو آپریشن، ہیلی کاپٹر کے ذریعے بیمار خاتون کو راولپنڈی کے ملٹری اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کوٹلی اور نکیال میں سڑک ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ شہریوں میں امدادی اشیاء بھی تقسیم، علاقے کے اہم زمینی راستے بھی بحال کر دیے گئے۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں شدید برفانی طوفان، حادثات میں 7 افراد ہلاک، 16,000 سے زائد پروازیں منسوخ، 8 لاکھ سے زائد شہری بجلی سے محروم ہو گئے۔ 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ 24 کروڑ سے زائد افراد کا متاثر ہونے کا خدشہ۔ نیو یارک کے دیہی علاقوں میں درجہ حرارت -49 ریکارڈ۔ اسکولوں میں آن لائن کلاسز کا اعلان، شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ کراچی کے گل پلازہ میں ریسکیو آپریشن 9 روز بعد مکمل، آج سیل کر دیا جائے گا۔ سانحہ میں مرنے والوں کی تعداد 73 ہو گئی، 30 لاشوں کی شناخت مکمل۔ ڈیٹا معاوضوں کے لیے حکومت کو ارسال کر دیا گیا۔ سانحہ گل پلازہ میں شادی شاپنگ کے لیے آئے ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی اجتماعی نماز جنازہ ادا۔ MQM کے رہنما فاروق ستار، امیر جماعت اسلامی منم ظفر، پیپلز پارٹی کے نجمی عالم کی شرکت۔ گارڈن دھوبی گھاٹ کے نوجوان محمد شیس کی نماز جنازہ بھی ادا۔ سکھر کے رہائشی اطہر شیخ کی تدفین۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چاہے عبدالستار افغانی صاحب نے جو ہے وہ اس کی میوٹیشن کی ہو، میرے دور میں اس کی لیز ہوئی ہو، یا نعمت اللہ صاحب جماعت اسلامی کے ایک اور چیئرمین، ان کے زمانے میں ریگولرائزیشن، یہ سب قانون کے اندر میں ہوا ہے۔ گل پلازہ کی لیز سے متعلق الزامات فاروق ستار نے خود کو تحقیقات کے لیے پیش کر دیا۔ عبدالستار افغانی، نعمت اللہ خان اور ان کے خلاف الزامات سانحہ سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دے دی۔ میں ابھی اس والدہ سے اندر مل کر آیا ہوں جس کے آنسو نہیں تھم رہے۔ یہ خود اپنے بھائی کے ساتھ گل پلازہ میں موجود تھا۔ ان کی لاشیں نہیں مل رہی ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں مل رہے، DNA کی رپورٹ نہیں مل رہی ہے، اور آپ لواحقین کو کہہ رہے ہیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹوں میں جاؤ اور وہاں سے لے لو۔ گورنر سندھ نے سانحہ گل پلازہ پر انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کامران ٹیسوری نے واضح کیا کہ لواحقین اپنے پیاروں کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ارباب اختیار اپنا قبلہ درست کریں۔ سندھ بھر میں فائر آڈٹ کے لیے 2368 عمارتوں کی نشاندہی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تعمیل کے لیے مرحلہ وار ٹائم لائن کی منظوری دے دی۔
پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، فتنہ اور ہندوستان کے 3 دہشت گرد ہلاک، مارے گئے دہشت گردوں میں مقامی کمانڈر فاروق عرف سورو عدیل اور وسیم شامل، اسلحہ، بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں شادی کی تقریب میں حملہ کرنے والا خودکش بمبار افغان شہری نکلا۔ 21 سالہ عبد الرحمان نے روایتی رقص کی تقریب کے دوران کمرے میں داخل ہو کر خود کو بم سے اڑایا۔ واقعے میں 5 افراد شہید ہوئے تھے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور بل، صدر مملکت کو ارسال۔ اجلاس میں دانش اسکول بل، گھریلو تشدد بل اور ہیومن رائٹس کمیشن بل منظور کیے گئے تھے۔ صدر زرداری کی منظوری کے بعد تینوں بل قانون بن جائیں گے۔ Pakistan is a democratic country. It has a constitution. The constitution guarantees fundamental rights. The constitution guarantees that there will be fair and free elections. سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ آئین بنیادی انسانی حقوق، صاف شفاف انتخابات کی ضمانت دیتا ہے۔ آئین کہتا ہے ملک کو عوام کی مرضی و منشا سے چلایا جائے گا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب۔ بہاولپور کے چڑیا گھر میں پنجرے سے 5 بندر فرار، کھمبوں اور درختوں پر لٹکتے رہے۔ 4 گھنٹے بعد انتظامیہ بندروں کو پکڑنے میں کامیاب۔ پاکستان میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران موبائل فونز کی درآمدات میں 32.82% اضافہ، 270 ارب 86 کروڑ کے موبائل فونز درآمد کیے گئے۔ حیدرآباد میں مہنگے آٹے کی فروخت پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ 140 روپے کلو میں فروخت ہونے والے آٹے کی قیمت 102 روپے مقرر کر دی۔ 12 سے زائد فلاور ملز پر سستے آٹے کی فراہمی شروع کر دی۔ بھارت کے یوم جمہوریہ پر دنیا بھر میں اور کنٹرول لائن کے دونوں اطراف کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال، قابض حکومت نے وادی میں سیکیورٹی کے نام پر سخت لاک ڈاؤن نافذ کر دیا۔ 71 کی جنگ میں بھارت کی فوجی سرگرمیاں بے نقاب کرنے والے برطانوی صحافی مارک ٹولی انتقال کر گئے۔ مارک ٹولی 25 برس تک بی بی سی سے وابستہ رہے۔ وہ ایودھیا میں بابری مسجد پر انتہا پسند ہندوؤں کے حملے کے عینی شاہد تھے۔ امریکہ نے وینزویلا کے بعد کیوبا میں بھی رجیم چینج کی کوششیں تیز کر دیں۔ حکومت کو کیوبا میں ڈیل کے لیے قابل قبول قوتوں کی تلاش ہے، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ امریکہ سے بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر کیوبا کی فوجی مشقوں کا انعقاد۔ صدر میگل دیاز کینیل نے مشقوں کا خود معائنہ کیا، کسی بھی ممکنہ جارحیت کے لیے تیار رہنے کا پیغام۔ صدر ٹرمپ کی اپنے بیانات سے واپسی شروع، یورپ کی تنقید کے بعد پورے گرین لینڈ کی ملکیت کے مشن سے پیچھے ہٹ گئے۔ جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں وہاں کی خود مختاری لینے کا اعلان۔ نیو یارک میں شدید سردی کے باوجود آئس کے خلاف احتجاج، مظاہرین کا امیگریشن محکمہ آئس پر طاقت کے بیجا استعمال کا الزام، پالیسیوں میں اصلاحات کا مطالبہ۔ اسرائیل کی غزہ اور لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں، غزہ سٹی کے علاقے رمل میں بمباری سے متاثرہ عمارت پر ڈرون حملہ، مقبوضہ مغربی کنارے میں فائرنگ سے 3 فلسطینی شہید، جنوبی لبنان میں بھی شہری شہید ہو گیا۔ دبئی اور ابوظہبی میں بارش کے بعد موسم سرد ہو گیا، دبئی میں بارش کے بعد درجہ حرارت 16 ڈگری ریکارڈ، محکمہ موسمیات نے متحدہ عرب امارات میں آج بھی بارش کی پیشگوئی کر دی۔ جرمنی میں شدید سردی سے دریائے ایلب پر برفانی تودے بن گئے، منظر نے لوگوں کو مسحور کر دیا، شہریوں اور بچوں نے تصاویر اور سیلفیاں بھی بنائیں۔ Okay, the team is Agha Salman Ali, Babar Azam, Khwaja Mohammad Nafi, Shaheen Shah Afridi and Usman Tariq. T20 ورلڈ کپ کے لیے سلمان علی آغا کی قیادت میں اسکواڈ کا اعلان، فاسٹ بولر حارث رؤوف ڈراپ، عثمان طارق، سلمان مرزا اور خواجہ نافع پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کھیلیں گے، بابر اعظم اور شاہین شاہ آفریدی اسکواڈ کا حصہ۔ آسٹریلیا کے خلاف سیریز کی تیاری کے لیے قومی ٹیم کی قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس، بابر اعظم، فخر زمان اور شاداب خان کی بھرپور پاور ہٹنگ کا مظاہرہ، پاکستان ٹیم 26 جنوری کو سینیریو بیس بھی میچ کھیلے گی۔